الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم دنیاوی زندگی چند روزہ مزہ ہے، پھر اللہ کی طرف جانا ہے۔ دنیاوی زندگی چند روزہ مزہ ہے، پھر اللہ کی طرف جانا ہے، اس عنوان کے تحت ہم گفتگو کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان کے لیے دنیا میں چند روزہ مزہ ہے، پھر انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اس کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کفر کیا کرتے تھے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 70۔ اسی ضمن میں اگلی آیت یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 24۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم انہیں دنیا میں تھوڑا فائدہ پہنچائیں گے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار اور مشرکین کو بھی دنیا میں کثیر نعمتیں عطا فرماتا ہے، انہیں فائدے پہنچاتا ہے، انہیں عیش و عشرت دیتا ہے دنیا میں بھی، تو اور مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی دیتا ہے اور انہیں دنیا کا فائدہ بھی دیتا ہے۔ تو جس نے دنیا کا فائدہ اٹھایا اور اس فائدے سے اپنی آخرت بہتر بنا لی تو وہ نجات یافتہ لوگوں کی فہرست میں کھڑے ہوں گے، اور جنہوں نے صرف دنیا سے فائدہ اٹھایا اور ان کا فائدہ صرف دنیا تک محدود رہا تو وہ ہلاک ہونے والوں میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں دنیا میں کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس نعمت سے ہم دنیا میں فائدہ تو اٹھائیں، لیکن اس کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائیں، اس فائدے کو آخرت کی نجات کے ذریعے میں اس سے مدد لیں، ہم اس کو مددگار بنائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں دنیا میں تھوڑا فائدہ پہنچائیں گے، پھر ہم انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، بالآخر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، اس وقت ہم تمہیں ان اعمال سے خوب آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 23۔ یعنی کہ انسان جو دنیا دار ہو جاتے ہیں، دنیا پرست ہو جاتے ہیں، تو انہیں اس آیت کریمہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، بالآخر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے، اس وقت ہم تمہیں ان اعمال سے خوب آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اگر دنیا میں اگر تم مبتلا ہو گئے اور مال اور دولت کمانے میں تم نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی اور اس مال اور دولت سے تم نے اپنی آخرت نہ بنائی، آخرت کا توشہ تیار نہیں کیا، اس مال کو تم نے زیادہ راہ نہیں بنایا سفر کے لیے، آخرت کے سفر کے لیے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے اور اس وقت ہم تمہیں ان اعمال سے خوب آگاہ فرما دیں گے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔
یعنی صرف مال کمایا، دولت کمائی اور جائیداد بنائی، سونا چاندی جمع کیا، مکانات بنائے، بہتر سے بہتر، خوبصورت سے خوبصورت مکانات بنائے، لیکن کیا ہے، تم صرف دنیا کا جو فائدہ تھا سب دنیا تک تمہارا محدود رہا، اور تم نے اس مال کو اپنی آخرت کا زاد راہ نہ بنایا، تو یاد رکھو تمہیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور تمہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے کوئی بھی چھوٹی ہو یا بڑی کوئی بھی نعمت عطا فرمائے تو اس مال کو آخرت بہتر بنانے کے لیے اس مال کو ذریعہ بنائے۔ اور انسان کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ بالآخر کوئی تو وقت ہوگا میری موت کا جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، تو اس وقت جب ہم مر جائیں گے، ہماری روح قبض کر لی جائے گی اور ہمیں قبر میں دفن کر دیا جائے گا، تو سوچو پھر ہمارے ساتھ کیا چیز جائے گی؟ صرف پچھتاوے اور ندامت کے سوا میرے ہاتھ میں کچھ نہ ہوگا اگر ہم نے دنیا میں نیک اعمال نہ کیے اور صرف دنیا میں رہ کر دنیا کے ہو گئے، صرف ہمیشہ دنیا کو یاد رکھا اور جو بھی کام کیے وہ دنیا کے لیے کیے، تو سوچو کہ مرنے کے بعد جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب کے لیے، تو اس وقت ہم کیا حساب ہوں گے؟ بلکہ ہم برے کاموں کے باعث اللہ کا غضب اور اس کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار یہ ہمیں تاکید فرما رہا ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ مزہ ہے، بار بار تاکید فرما رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم کیوں اس پر غور نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چند روزہ زندگی کا مزہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 197 ہے۔ یعنی صرف جو لوگ اپنی دنیاوی زندگی میں عیش و عشرت کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہیں، مزے اٹھاتے ہیں اور اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے، بے پرواہ رہتے ہیں، تو انہیں اس آیت کریمہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چند روزہ زندگی کا مزہ ہے، بس چند، بار بار اللہ فرما رہا ہے چند روزہ۔ کیوں نہیں ہماری یہ چھوٹی سی بات ہماری سمجھ میں آتی کہ ہم چند روزہ زندگی کوئی بہت طویل زندگی سمجھ رہے ہیں جو کہ ختم ہونے والی ہے، زائل ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، تو پھر یہ چند روزہ زندگی کا مزہ ہے اور ان کا ٹھکانہ پھر ان کا دوزخ ہوگا۔ کیوں؟ کہ جب وہ دنیا کے مزے اور مست ہو گئے وہ اور دنیا میں کھو کر رہ گئے، دنیا کے ہو کر رہ گئے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اسی ضمن میں ایک اور آیت کریمہ سورہ مرسلات آیت نمبر 46، اور اس سے پہلے جو آیت کریمہ تھی وہ تھی آل عمران کی آیت نمبر 197۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے تم تھوڑا عرصہ کھا لو اور مزے اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو۔ پھر وہی بات اللہ تعالیٰ نے دہرائی ہے، لیکن اس کی طریقہ تھوڑا سا الگ ہو گیا کہ تم تھوڑا عرصہ کھا لو، پی لو، عیش کر لو، مزے اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ غمگین نہ ہوں اور آپ انہیں چھوڑ دیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب اپنے حبیب سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ غمگین نہ ہوں اور آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھاتے پیتے رہیں اور عیش کرتے رہیں، ان کی جھوٹی امیدیں انہیں آخرت سے غافل رکھیں۔ یعنی آپ ان کی فکر نہ کریں، غمگین نہ ہوں ان کے لیے کہ وہ دنیا میں عیش و عشرت سے رہیں، خوب کھائیں، خوب پئیں، خوب مزے اڑائیں، خوب عیش کریں، اور ان کی جھوٹی امیدیں، جو انہوں نے امیدیں جھوٹی لگا رکھی ہیں نا کہ ہمیں تو کبھی موت آئے گی نہیں، جو ہم نے مال جمع کر رکھا یہ ہمارے پاس سے کبھی جائے گا ہی نہیں، ہمارے پاس ہمیشہ اور ہمیشہ باقی رہے گا، یہ مال میرا کبھی ضائع ہونا ہی نہیں ہے،
اور ہم اسی طرح سے عیش و عشرت میں رہیں گے. تو یہ ان کی جو جھوٹی امید ہے جو دنیا سے لگا رکھی ہیں، تو آپ وہ جھوٹی امیدیں انہیں کیا ہے غافل کر رکھا ہے. وہ اپنی آخرت سے، اپنی موت سے غافل ہو گئے ہیں. وہ اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہو گئے ہیں. انہیں آخرت کی بالکل پرواہ ہی نہیں، بے فکر ہیں بالکل. وہ صرف دنیا کی زندگی کے مزے میں مست ہیں، ایک طرح کے نشے میں ہے، وہ نشے میں مبتلا ہیں. تو اس لیے وہ غافل ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. وہ کھاتے پیتے رہیں اور عیش کرتے رہیں، اور ان کی جھوٹی امیدیں انہیں آخرت سے غافل رکھیں. پھر وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے. یعنی جیسے ہی ان کو موت آئے گی، ویسے ہی ان کو انجام اپنا معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں جانے والے ہیں. کہتے ہیں کہ مردے کو قبر میں صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا. اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، اگر وہ دوزخ والوں میں سے ہے تو اس کو دوزخ دکھائی جاتی ہے. ہر صبح اور شام مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں. یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 3. دنیاوی مال و متاع و عیش و عشرت صرف چند دنوں کا ہے، اور مال و جاہ اور دنیا کی لذیذ چیزوں کا مزہ بھی بہت تھوڑے دنوں کے لیے ہوتا ہے. مثلاً ہم کوئی بھی لذیذ سے لذیذ چیز کھائیں، بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ کسی چیز کو کھائیں، تو اس کا جو اس کی جو لذت ہوتی ہے، اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے، صرف انسان کے منہ تک محدود رہتا ہے. جیسی وہ لقمہ حلق سے اترا، اس کی لذت، اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ صبح کو غلاظت بن کے نکلتا ہے، یعنی بدبودار ہو کر نکلتا ہے. تو اسی طرح دنیا کی ہر چیز، چاہے عیش و عشرت ہو، چاہے انسان کی کوئی بھی کسی بھی چیز کی لذت ہو، مٹھاس ہو، اس کی خوبصورتی ہو، اور اس کی زیب ہو، اس کی زینت ہو، کچھ بھی ہو، لیکن کیا ہے وہ صرف تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے. جیسے انسان جب کوئی لذیذ چیز کھاتا ہے تو اس کی لذت بھی صرف تھوڑے وقت کے لیے رہتی ہے بس. اسی طرح سے تو اسی طرح مال و جاہ اور دنیا کی لذیذ چیزوں کا مزہ صرف تھوڑے دنوں کے لیے ہے، جو بہت جلد ختم ہو جائے گا. اور ہر شخص اسے چھوڑ کر دنیا سے کوچ کر جائے گا، اور سامان رہ جائے گا اور برتنے والا چلا جائے گا. اور دنیا کا نفع عارضی نفع ہے، اور اخروی نعمتیں و راحتیں دائمی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں جو آخرت میں کوئی جو بھی نعمت ہمیں عطا فرمائے گا، وہ ہم سے کبھی واپس لی نہیں جائے گی، کبھی چھینی نہیں جائے گی، کبھی وہ ضائع نہ ہوگی، کبھی اس کو فنا نہیں، کبھی وہ زائل نہ ہوگی. یعنی جو نعمت ہم کو مل گئی وہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی، اس کو کبھی فنا نہیں. اور ہمیشہ کا مطلب آپ جانتے ہیں، ہمیشہ کا معنی پھر وہ لامحدود ہو گئی، اس کی کوئی حد نہیں. پھر یعنی ہمیشہ، چاہے وہ لاکھ سال گزر جائیں، کروڑ سال گزر جائیں، ارب سال گزر جائیں، خرب سال گزر جائیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہے، مرنے کے بعد کبھی ختم نہیں ہوگی. چاہے وہ لاکھ سال گزر جائیں، ارب سال گزر جائیں، کروڑ سال گزر جائیں، خرب سال گزر جائیں، کبھی ختم نہیں ہوگی. اسی طرح ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد اگر ہم نے نیک عمل کیے ہیں تو اس نیک عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو نعمت عطا فرمائے گا، وہ نعمت ہم سے کبھی چھینی نہیں جائے گی، واپس نہیں لی جائے گی، ضائع نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی. اسی طرح انسان کی زندگی بھی اور اس کی جوانی بھی اور جو بھی چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. تو ہر شخص اس دنیا کو چھوڑ کر کوچ کر جائے گا، اور سامان رہ جائے گا اور برتنے والا چلا جائے گا. اور دنیا کا نفع عارضی نفع ہے، اور اخروی نعمتیں و راحتیں دائمی ہیں. اور دنیاوی دولت و حکومت کامیابی کی علامت نہیں. اگر کسی کو دنیا میں بہت زیادہ مال عطا ہو جائے، اللہ تعالیٰ عطا کر دے، اور اس کو حکومت مل جائے، سب کچھ اسے دنیا میں مل جائے جس کی وہ خواہش کرتا تھا، پھر بھی کیا ہے، یہ اس کی کامیابی کی علامت نہیں، آخرت میں اس کی نجات کا ذریعہ نہیں، بلکہ
زندگی کو طاعت و عبادات یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت میں اور اللہ کی عبادت میں اور نیک اعمال کا مقصد بنا لینا کامیابی ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگانا اور اللہ و رسول کی نافرمانی نہ کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا اور اپنی زندگی کو نیک اعمال کا مقصد بنا لینا ہی کامیابی ہے۔ یہ نجات کا ذریعہ بنے گی، یہ ہماری آخرت کے لیے توشہ ہوگا، ہماری آخرت کے سفر کے لیے زاد راہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ یعنی ہمیں عمل اچھے کرنے ہیں اور عمل سے ہی ہماری پہچان ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ تو جو ایک دیکھنے کا جو معیار ہوتا ہے، جو ایک پیمانہ ہوتا ہے، تو مال اور دولت اور حکومت، جاہ و منصب، اس سے کسی کے اچھے اور برے ہونے کی پہچان نہیں کی جا سکتی، اس سے کسی کے جنتی اور دوزخی ہونے کی پہچان نہیں کی جا سکتی، اور اس سے کسی کی یہ پہچان نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس نے اپنی آخرت بہتر بنا لی۔ کوئی پہچان نہیں، یہ کوئی پیمانہ نہیں، کوئی معیار نہیں، بلکہ اچھائی کا اور نیکی کا جو معیار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، یعنی بہتر وہ ہے جس کے عمل اچھے ہیں۔ مال زیادہ ہونا یہ اس کی بہتری کی علامت نہیں، اس کے اچھے ہونے کی علامت نہیں، بلکہ جس کے اعمال اچھے ہیں وہ اچھا ہے، خواہ وہ غریب ہو خواہ وہ مالدار ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات میں فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم انسان کے اگر دو کام جتنے زیادہ مقدار میں بہتر ہوں گے اتنا ہی وہ اچھا انسان کہلائے گا اللہ اس کے رسول کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں۔ تو کسی کی اگر ایک پہچان کرنی ہے تو پہچان دنیا داروں کے بیچ میں نہیں ہوتی ہے کہ دنیا کی نظر سے، دنیا کے اعتبار سے کون اچھا ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک کون اچھا ہے۔ تو اللہ اس کے رسول کی نزدیک وہی اچھا ہے جس کے عمل اچھے ہیں اور جو اللہ کی کثرت سے عبادت کرتا ہے، جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا، وہ اچھا ہے۔ یہ اچھا نہیں، ہم لوگوں کی تو جو گمان کرتے ہیں ہم لوگ، وہ گمان ہی ہم لوگوں کے باطل ہیں۔ کیوں؟ جس پہ زیادہ مال ہو گیا اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ کون سا معیار ہے؟ کسی کو حکومت مل گئی اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ فضل کا معیار کہاں سے آ گیا؟ کیا قرآن نے ہمیں یہ معیار دیا؟ کیا حدیث نے ہمیں یہ معیار دیا کہ اس کو زیادہ مال ہو جائے وہ بہتر شخص ہے؟ دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی نہیں، بلکہ بہتر شخص وہ ہے جس کو اللہ اور رسول نے ہمیں بتایا کہ بہتر شخص وہ ہے کہ جو انسان کثرت سے اللہ کی عبادت کرے اور کثرت سے نیک اعمال کرے، تو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں وہ بہتر شخص ہے۔ ہم لوگوں نے تو ایک پیمانہ ہی غلط بنا دیا، جس پہ زیادہ مال وہ اچھا شخص ہے۔ اگر جس پر زیادہ مال اگر وہ شخص بہتر ہے تو کفاروں میں ایسے لوگ ہیں جن پر بہت زیادہ مال ہے، ان پر حکومتیں بھی ہیں، تو وہ بھی اچھے ہو گئے، پھر تو اللہ کا فضل ان پر بھی ہو گیا۔ کیوں نہیں ہم چھوٹی سی بات پر غور کرتے ہیں؟ مال کسی کے اچھے اور برے ہونے کی علامت نہیں، بلکہ اس کے عمل اچھے اور برے ہونے سے انسان کے اچھے اور برے ہونے کی علامت بنتی ہے۔ دنیا میں کفار اپنی زندگی مزے سے گزارتا ہے، مگر وہ مقررہ وقت تک ہی دنیا کا مزہ اٹھا سکیں گے۔ ان کے کفر اور ان کے برے اعمال کا خامیازہ انہیں بھگتنا ہوگا، اور ان پر سخت ترین عذاب مسلط کر دیا جائے گا، اور ان کو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا، اور وہاں فرشتے ان کو آگ کے گرزوں سے ماریں گے۔ فرشتے وہاں ان کو آگ کے گرزوں سے ماریں گے۔ افسوس، بعض مسلمان بھی اس دنیا کے فریب میں پھنسے ہوئے ہیں، اور عملی اعتبار سے ان کے اعمال کفاروں کی طرح زیادہ مال و متاع حاصل کرنے
کے لیے وہ بہت محنت اور مشقت اٹھاتے ہیں. یعنی بعض مسلمانوں کے اگر عملی اعتبار سے اگر انہیں دیکھا جائے تو ان کے اعمال بھی کفاروں کی طرح ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ دنیاوی اسباب جمع کرنا، اور اس کے لیے وہ بہت محنت و مشقت اٹھاتے ہیں، اور ان کا جینا مرنا سب دنیا و متاع دنیا کے لیے ہے. یہ مسلمانوں کا بھی حال ہے اس میں. اور اس وقت تو میں یہ کہوں گا کہ اکثریت اس طرف ہے کہ دنیا و متاع دنیا کے لیے ان کا جینا مرنا سب کچھ دنیا و متاع دنیا کے لیے ہے، اور خالق کی رضا حاصل کرنے کی بجائے وہ مخلوق کی رضا کے طالب ہیں. بس لوگ خوش ہو جائیں، لوگ میری تعریف کر دیں، آہا کیا کہنے صاحب، اور لوگ میری بابائی کریں، اور لوگ مجھے معزز سمجھیں، لوگ میری عزت کریں. اور تو وہ مخلوق کی رضا چاہتا ہے کہ مخلوق کس میں راضی ہوگی، ہم وہی کام کریں. یہ نہیں چاہتا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، نہیں، مخلوق راضی ہو جائے. یعنی اب وہ دنیا کی زندگی میں ہر وہ کام اس نیت سے کرتا ہے کہ کسی طرح سے لوگ یہ کہیں گے صاحب بہت اچھا، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اور لوگوں میں عزت تلاش کرتا ہے. حالانکہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور جو وہ لوگوں میں تلاش کرتا ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. تو جو چیز وہ لوگوں کے پاس ڈھونڈ رہا ہے یعنی عزت، تو عزت تو اللہ نے فرمایا جسے میں چاہوں گا اسے عطا کروں گا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو جو چیز وہ لوگوں کے پاس ڈھونڈ رہا ہے وہ تو لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے پاس ہے. اور وہ لوگوں کے پاس ڈھونڈ رہا ہے کہ لوگ ہمیں عزت دے دیں، میں ایسا کام کروں لوگ میری تعریف کریں اور لوگ ہم سے راضی ہو جائیں اور بس لوگ ہماری عزت کریں. حالانکہ عزت تو اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے وہ عطا کرتا ہے، جسے چاہے اسے ذلت عطا کرتا ہے. تو جو چیز مخلوق کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ اسے ان کے پاس کیوں ڈھونڈ رہا ہے، ان کے پاس کیوں تلاش کر رہا ہے؟ ان کے پاس تو وہ چیز ہے ہی نہیں. جو چیز جس کے پاس ہو اس کی پاس تلاش کرنی چاہیے. تو انسان کا بھی یہ اس سمے جو ایک معمول بن گیا ہے کہ بس لوگوں کو راضی کرنا، لوگوں کو خوش کرنا. یعنی کوئی بھی ہم اگر کام کریں تو ایسا کریں لوگ خوش ہو جائیں، لوگ میری تعریف کریں، ارے بھائی واہ کیا کہنا بھائی، بہت اچھا کام تھا، مزہ آ گیا بھائی، بہت اچھا کام. یہ نہیں چاہتا ہے کبھی کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے، اور اللہ رسول کی بارگاہ میں جو میں یہ عمل کر رہا ہوں وہ مقبول ہو جائے. نہیں، بس لوگ راضی ہو جائیں میرا کام ہو گیا. تو ایسی ایک سوچ بنا رکھی ہے لوگوں نے. تو خالق کی رضا حاصل کرنے کے بجائے مخلوق کی رضا کے طالب ہیں لوگ، طلبگار ہیں کہ مخلوق کی رضا ہمیں مل جائے. اور وہ یہ بھول گئے ہیں کہ دنیاوی زندگی کا فائدہ اور مزہ بہت تھوڑا ہے. بالآخر انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے، مگر وہ چند روزہ دنیا کی لذات و عیش و عشرت میں اتنے مست ہیں کہ وہ گناہوں کے سبب ملنے والے اخروی عذاب کو بھی بھول گئے ہیں. یعنی وہ جو گناہ کرتے ہیں اس سے بھی وہ بے پرواہ ہیں، انہیں کوئی لینا دینا نہیں. ذرہ برابر بھی ان کے اندر فکر نہیں رہتی کہ ہم نے یہ گناہ کیا تو ہمیں اس کی سزا ملے گی، اللہ کا ہم پر عذاب مسلط ہوگا. وہ اس عذاب سے بے فکر ہیں، کوئی پرواہ نہیں، جیسے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اگر کیا ہے تو کچھ نہیں ہے، عذاب کچھ نہیں ہوتا، یقین نہیں ہے ان کا. تو وہ گناہوں کے سبب ملنے والے اخروی عذاب کو بھی بھول گئے ہیں، اور نیک اعمالوں کے سبب آخرت میں ملنے والی جنت و اس کی بے شمار دائمی نعمتوں کا خیال بھی ان کو نہیں آتا. یعنی کہ اگر نیک اعمال کے سبب جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں جو نعمتیں عطا فرمائے گا، جو اخروی نعمتیں ہوں گی، ان کا بھی خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو کس کے لیے بنائی؟ ہمارے لیے بنائی، ہم مسلمانوں کے لیے بنائی. تو ہمیں جنت میں کیا کیا نعمتیں ملنے والی، ان چیزوں کی طرف بھی اس کا خیال نہیں جاتا. بس اس کو تو صرف ہر وقت صرف دنیا یاد رہتی ہے، اور دنیا کی اسباب، دنیا کا کام، دنیا کا سامان، سب کچھ اس کی جو ایک نظر ہے وہ دنیا کے دائرے کے اندر محدود ہو گئی، بس اس سے باہر جاتی نہیں.
نہ قبر کی طرف جاتی ہے، نہ اپنے حشر کی طرف جاتی ہے، نہ حساب و کتاب کی طرف جاتی ہے، نہ میزان کی طرف جاتی ہے، نہ پل صراط کی طرف جاتی ہے، نہ جہنم کی طرف جاتی ہے، نہ جنت کی طرف جاتی ہے، نہ قبر کی طرف جاتی ہے، نہ قبر کے عذاب کی طرف جاتی ہے۔ اس کی نظر کہیں جاتی نہیں، صرف ایک دنیا تک محدود ہو گیا، اس نے ایک دائرہ بنا لیا کہ جو کچھ دیکھنا ہے دنیا دنیا دنیا۔ تو بے شمار دائمی نعمتوں کا خیال بھی ان کو نہیں آتا، بس وہ دنیا کے مزے میں مست ہیں، جبکہ ہر انسان کو اچھے اور برے اعمال کا پتہ مرتے ہی لگ جاتا ہے، پھر وہ ندامت اور پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکے گا، پھر وہ کچھ نہ کر سکے گا۔ پچھتاتے رہ جاؤ، پچھتاتے رہو، کوئی فرق نہیں۔ دنیا کے عیش و آرام و دنیاوی لذات آخرت کے مقابلے میں ایک لمحہ بھی نہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی عموماً 60-70 سال کے درمیان ہوتی ہے عموماً، اور آخرت کی زندگی دائمی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ جیسے کسی شخص سے کہا جائے کہ چند لمحے کے لیے کوئی محنت یا مشقت دے دی جائے، چند لمحے کے لیے، مطلب 10 منٹ یا 15 منٹ کے، بہت اس کو دھوم میں کھڑا کر کے کوئی ایسا کام دے دیا جائے کہ 10 منٹ 15 منٹ تجھے یہ کام کرنا ہے، اور پھر اس سے کہا جائے، میں دنیا کی زندگی کا ایک مثال دے رہا ہوں کہ اسے دنیا کی زندگی میں ہی 10 یا 15 منٹ کے لیے دھوم میں کھڑا کر دیا جائے، یہ کیا اور کوئی بھی جس میں مشقت ہو محنت ہو وہ کام اس کو دے دیا جائے اور کہا جائے کہ بھائی یہ کام تجھے کرنا ہے 10-15 منٹ، اور 10-15 منٹ کرنے کے بعد میں پھر تجھے پوری زندگی ایک محل دے دیا جائے گا، تجھے نوکر چاکر دے دیے جائیں گے، تجھے کمانا بھی نہیں پڑے گا، اور تو جو ہے عیش و آرام سے رہے گا، اس میں تیرے محل میں سارے آرام کے سامان مہیا ہوں گے، تو پوری زندگی اپنے مزے سے گزار۔ یہ اس کو ایک آپشن دے دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ شخص کہے گا 10-15 منٹ کے میں تو 1 گھنٹہ کام کر لوں گا، محنت مشقت کا، پوری دھوپ میں، سخت تیز شدید دھوپ ہو اس میں بھی میں کام کر لوں گا، پھر مجھے پوری زندگی یعنی 60-70 سال تک اس کو عیش ہی عیش ہے، پھر تو اسے کمانا بھی نہیں، ساری چیزیں اس کے لیے مہیا ہوں گی، نوکر چاکر بھی، اور بہترین اس کا جو محل ہوگا، مکان نہیں محل اسے دیا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو عقل مند ہوگا وہ کہے گا میں 1 گھنٹہ کام کر لوں گا، 10 منٹ نہیں، بلکہ پھر مجھے 60-70 سال کی زندگی میں عیش ہی عیش ملے۔ تو ایک آپشن تو یہ ہوتا ہے۔ تو جب انسان سے یہ کہا جائے تو وہ اس کے لیے تیار ہو جائے گا، اور دوسرا آپشن اس کو یہ دیا جائے کہ تجھے 1 گھنٹہ ہم محل میں رکھیں گے، عیش و آرام میں رہے گا، سب کچھ مزے اٹھائے گا، جو تو چاہے گا، جو تیری خواہش ہوگی وہ چیز تجھے وہاں میسر ہوگی، پھر تجھے ہم پوری زندگی دھوم میں کھڑا کر کے تجھ سے ہم محنت اور مشقت والا کام کرائیں گے۔ تو ظاہر سے کہ وہ منع کر دے گا، نہیں مجھے 1 گھنٹے کا کام کرنا ہے، پھر 60-70 سال تک آرام سے رہنا ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے 1 گھنٹے کا محل میں آرام دے دو، پھر میں 60-70 سال تک اس میں دھوم میں کھڑا رہوں گا اور یہاں کام کروں گا۔ تو اسی طرح سے سوچو کہ دنیا کی زندگی جب ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہے تو لمحے کی محنت و مشقت ہم اٹھا لیں، پھر دائمی عیش اور آرام۔ حالانکہ میں نے تو ایک ہلکی سی ایک مثال دی، آخرت کے مقابلے میں تو یہ مثال تو کچھ بھی نہیں، کوئی معنی نہیں رکھتی، بس کیا ہے کہ میں نے صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات رکھی ہے۔ تو اسی طرح دنیا کی عیش و عشرت ہے جو چند روزہ ہے، اور آخرت کی زندگی ابدی و دائمی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور آخرت کی نعمتوں کے مقابلے دنیا کی تمام نعمتیں حقیر ہیں۔ بے شک تمام نعمتیں جو اللہ نے دی رکھی ہیں سوائے ان کے جو اللہ کے لیے ہیں، تو تمام نعمتیں حقیر ہیں۔ تو اے غافل، تو خود فیصلہ کر، تجھے لمحے بھر کی زندگی کا عیش و آرام چاہیے یا پھر کبھی بھی ختم نہ ہونے والی زندگی کا عیش و آرام چاہیے۔ دنیا کی عارضی نعمتیں و لذتیں ایک دن فنا ہو جائیں گی،
تو تجھے دنیا کی عارضی نعمتیں و لذتیں چاہیے یا ہمیشہ کی باقی رہنے والی نعمتیں و لذتیں چاہیے؟ اور فیصلہ وہ تو خود کر لے، یعنی کہ تجھے تھوڑے دن کی عیش و عشرت چاہیے، لمحے بھر کی، تھوڑے دن کی، یا پھر بہت بڑی جو کبھی ختم نہ ہوگی، لامحدود، یا تجھے نعمت اور لذت اگر چاہیے تو اتنی بڑی، اس سے بھی زیادہ۔ یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ حالانکہ یہ مثال بھی نہیں ہے، یہ مثال بھی نہیں بنتی، بس میرا مقصد یہ ہے کہ میں صرف سمجھانے کے بطور کہ اتنی سی عیش و عشرت اور لذت چاہیے دنیا کی، یا پھر بہت بڑی، ان میں سے پسند کر لے تجھے کون سی چاہیے، یہ والی یا پھر یہ والی۔ اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے بندے۔ تو تجھے دنیا کی عارضی نعمت و لذتیں چاہیے یا ہمیشہ کی باقی رہنے والی نعمتیں و لذتیں چاہیے، اور تجھ پر یہ واجب ہے کہ تو اس پر غور اور فکر کر، یعنی تجھ پر یہ واجب ہے کہ اس بات پر غور کر اور فکر کر۔ دنیا کی تمام نعمتیں مال و متاع قلیل ہے، و اس سے ہونے والا فائدہ بھی قلیل ہے، یعنی بہت تھوڑا ہے۔ ہر فائدہ دنیا کا بہت تھوڑا، بہت تھوڑا، بہت تھوڑا، یعنی تھوڑے کی بھی کوئی مقدار نہیں، اس کا بھی کوئی معیار نہیں، اتنا تھوڑا کہ اس کی کوئی ایک مقدار نہیں رکھی جا سکتی، سوائے اللہ جانتا ہے۔ تو اس سے ہونے والا فائدہ بھی قلیل ہے، مگر اس کا حساب طویل ہے۔ یہ بڑا قابل توجہ بات ہے، بڑا غور کرنے والی بات ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں و لذتیں و دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، لیکن حساب بہت طویل ہے، حساب لمبا ہے۔ فائدہ تھوڑا، حساب لمبا ہے جو تجھے دینا پڑے گا بندے۔ تو اس سے ہونے والا جو حساب ہے اس پر وہ طویل ہے، اور پھر حرام و ناجائز طریقے سے اس کے حاصل کرنے کا عذاب بھی طویل ہے۔ اگر تم نے دنیا کی جو مال اور اسباب جمع کیے، اگر اس کو حرام طریقے سے کمائے تو اس کا عذاب بھی طویل ہے، بہت لمبا عذاب ملے گا ایسا کرنے سے۔ تو اس کا حساب بھی طویل ہے، اور برے کاموں کے باعث ملنے والا عذاب بھی طویل ہے، یعنی بہت لمبا ہے، اور اس کے سبب سے سرزد ہونے والے شر و گناہوں کا عذاب بھی نہایت شدید ہے، یعنی جو عذاب ملے گا وہ بھی بہت سخت تر ہوگا، سخت ترین ہوگا۔ برے کاموں کے اور گناہوں کے سبب جو عذاب ملے گا وہ بھی سخت ترین ہوگا، بہت نہایت دردناک ہوگا۔ اور اطاعت گزار نیک مومن کا دنیا میں مصائب و آلام اور مشقت کا اٹھانا جنت میں ہمیشہ رہنے والی نعمتوں و راحتوں اور خوشیوں اور مسرتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یعنی جو نیک مومن بندہ ہے، جو دنیا میں پریشانیاں اٹھاتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، تو اس کا یہ پریشانی اور تکلیف کا اٹھانا اخروی نعمتوں اور لذتوں کے مقابلے میں بھی کچھ بھی نہیں۔ یعنی کہ جو دنیا میں اس نے تکلیفیں اور پریشانیاں اور مصائب و آلام جو دنیا میں اٹھائے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن جو اس کو نعمت عطا فرمائے گا، اور جو اسے جنت میں نعمتیں ملیں گی، اس کے مقابلے میں جو اس نے دنیا میں جو تکلیفیں اٹھائیں وہ تکلیفیں بھی کچھ بھی نہیں جو اس نے دنیا میں اٹھائیں۔ چاہے پوری زندگی اس کی مصائب و آلام پر گزر جائے، پوری زندگی وہ تکلیفوں میں رہے، پوری زندگی وہ پریشانیوں میں مبتلا رہے، پھر بھی آخرت کی نعمتوں اور لذتوں کے مقابلے میں اس کی پوری دنیا کی جو تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں، ایک ذرے برابر بھی نہیں۔ اور جو ایسے نیک مومن بندے ہوتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہوئے ہیں کہ جن کے دل اللہ و رسول کی محبت سے مزین اور دنیا کی رغبت سے پاک، یہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے ہوتے ہیں۔ جو نیک مومن بندے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے ہوتے ہیں، ان کے دل اللہ و رسول کی محبت سے مزین ہوتے ہیں اور دنیا کی رغبت سے پاک ہوتے ہیں، اور ان کے اقبال و افعال بھی اچھے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں کثیر نعمتوں و لذتوں اور عیش و آرام سے سرفراز فرمائے گا۔ جو بندے دنیا میں تکلیف اور مصیبت اٹھاتے ہیں
اور پھر بھی صبر اور شکر پر قائم رہتے ہیں اور اللہ کی اطاعت پر گامزن رہتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت پر گامزن رہتے ہیں اور کثرت سے نیک اعمال کرتے ہیں اور اپنی ہر وقت اپنی آخرت کی تیاری میں رہتے ہیں، اور ان پر جو ہے مصیبتیں اور تکلیفیں جو مسلط کی جاتی ہیں بطور آزمائش، ان پر وہ صبر اور شکر پر قائم رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اقوال و افعال بھی اچھے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں کثیر نعمتوں و لذتوں اور عیش و آرام سے سرفراز فرمائے گا۔ دنیا حقیر و ذلیل ہے اور آخرت کی ابدی چیزوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے جو ہمیں کچھ وقت کے لیے ملی ہے، اور دنیا کی نعمتیں آفتوں، حسرتوں اور تکلیفوں سے گھری ہیں۔ یعنی کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، مال دیا، اسباب دیے، وہ کیا ہے؟ آفتوں سے بھی گھرا ہوا ہے، حسرتوں سے بھی گھرا ہوا اور تکلیفوں سے بھی گھرا ہوا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ان آفتوں، حسرتوں اور تکلیفوں سے گھری ہوئی ہیں، تو ایسی چیزوں، ایسی جو عارضی چیزیں ہیں جو آفتوں، حسرتوں اور تکلیفوں کا باعث ہوں، وہ دل لگانے کے قابل کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر چیز میں آفت ہے، انسان کے پاس مال ہو جائے پھر بھی وہ پریشان رہتا ہے، کیونکہ اس کو فکر رہتی اور زیادہ مال آنے کی۔ دنیا بھی کوئی نعمت مل جائے تو اس کے ضائع ہونے کا اس کو خوف رہتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی حسرتیں بڑھتی چلی جاتی، اس کی حسرت کبھی پوری نہیں ہوتی۔ تو جو چیزیں آفتوں سے گھری ہوں، جو نعمتیں دنیاوی عارضی نعمتیں جو آفتوں سے گھری ہوئی ہیں، تکلیفوں سے گھری ہوئی ہیں، تو ایسی تکلیفوں والی چیزوں سے دل لگانا، ایسی تکلیفوں والی چیزوں سے دل لگانا بے وقوفی، عقل مندی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ چیزیں دل لگانے کے قابل ہو کیسے سکتی ہیں جو تکلیفوں سے گھری ہوں؟ بلکہ جو تکلیفوں سے الگ ہوں، کہ جو چیز آج جیسے مثلا ہمیں مال مل گیا اور اس مال سے ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو تو سمجھو کہ وہ مال بہتر ہے، لیکن جو تکلیف کا باعث بنے دنیا میں بھی، اور اس مال کے اگر حقوق ادا نہ کیے تو آخرت میں بھی اس کا عذاب ملنا ہے، تو جو چیز تکلیف سے گھری ہوئی ہو وہ دل لگانے کے قابل نہیں ہوتی۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا اور اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو اس کو آخرت میں سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ دنیا کا عیش و آرام اور لذیذ و مرغوب چیزوں کو حاصل کرنا، خواہشات کو پورا کرنا بہت اچھا لگتا، بہت خوشگوار ہے۔ یعنی دنیا کا عیش و آرام مل جائے، لذیذ مرغوب چیزیں حاصل ہو جائیں، یہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوشگوار ہے یہ۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے احکامات پر عمل کرے، اور اس کی دنیا بھی تو اس کی دنیا آرام دہ ہوگی اور آخرت بھی۔ یہ تب فائدہ دے گا کہ انسان اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، کثرت سے نیک اعمال کرے اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگا رہے اور برے کاموں سے اور گناہوں سے اجتناب کرے، تو یہ دنیا بھی جو نعمت ہیں اسے فائدہ دینے والی ہے، تو اس کے لیے خوشگوار ہیں، ورنہ یہ اس کے لیے مصیبت اور آفت اور ہلاکت کا باعث ہے۔ تو اس کی دنیا بھی آرام دہ ہوگی اور آخرت بھی، اور اگر وہ اللہ کی توحید کی تصدیق و اس کے احکامات پر عمل نہ کرے تو آخرت میں اس کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا، اور انسان کو اس بات کا کامل یقین ہوتا ہے کہ دنیا کی فانی و عارضی نعمتوں و لذتوں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنے کے سبب اس کو کتنا سخت عذاب بھگتنا ہوگا، تو وہ ان چیزوں کی طرف کبھی بھی رغبت نہ کرتا اگر اس کو یہ کامل یقین ہوتا۔ اگر اس کو یہ کامل یقین ہوتا کہ دنیا کی جو نعمتوں اور لذتوں سے جو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، تو ان گناہوں کے سبب ہمیں عذاب بھگتنا ہوگا، تو شاید اگر اس کو یقین ہوتا تو شاید وہ یہ گناہ کے کام بھی نہ کرتا اور ان چیزوں سے کبھی رغبت نہ کرتا، چھوڑ دیتا ان چیزوں کو۔ کفار دنیا کو کچھ دن برت لیں، پھر ان کا دائمی ٹھکانہ
دوزخ ہوگا، اور دوزخ بدترین بستر ہے، دوزخ بدترین بستر ہے کہ وہاں کی آگ دوزخی کو ہر طرف سے ایسے گھیر لے گی جیسے بستر سونے والے کو ہر طرف سے گھیر لیتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہے اور طویل منصوبے بناتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، پھر یہ کام کروں گا، زمین جائیداد بنانے و مال و زر حاصل کرنے کے ذرائع اور تجارت و سفر اور بچوں کی تعلیم اور مکان کی تعمیرات، شادی بیاہ وغیرہ کے منصوبے بناتا ہے، طرح طرح کے منصوبے بناتا ہے، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، تمام طرح کے منصوبے بناتا ہے، اور اس کے منصوبوں کا ایک تسلسل ہوتا ہے، مگر اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کب اچانک موت آ جائے گی اور اس کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ حالانکہ اس طرح کے منصوبے بنانا و امیدیں رکھنا مطلقاً ممنوع نہیں ہے، ممنوع صرف یہ ہے کہ انسان صرف دنیا کمانے اور دنیاوی زیب و زینت سے لطف اندوز ہونے میں مشغول رہے، یہ منع ہے کہ صرف دنیا کمانے اور دنیاوی زیب و زینت میں دنیاوی زیب و زینت سے لطف اندوز ہونے میں وہ ہمیشہ مشغول ہے، یعنی مست ہو جائے اسی میں، پھر وہ اپنی آخرت کو بھول جائے، تو تب یہ ممنوع ہے، اور آخرت کی طرف اس کی کوئی توجہ نہ رہے۔ اگر انسان کا مقصد صرف آخرت ہو اور وہ دنیاوی امور کو اخروی کامیابی کے حصول کا وسیلہ و ذریعہ بنائے اور اخروی ثواب کو حاصل کرنے کے لیے دنیا حاصل کرے، یعنی اخروی ثواب کو حاصل کرنے کے لیے دنیا حاصل کرے اور اس کے لیے منصوبے بنائے اور اس کی امیدیں رکھے، تو یہ جائز و مستحسن اور کار ثواب ہے، یعنی دنیا کو جو حاصل کرے وہ آخرت کے لیے، اس سے آخرت بنائے، تو یہ مستحسن ہے، کار خیر ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، یہ دونوں صحابی اور دونوں صحابی جنتی ہیں، مالدار تھے، لیکن وہ اپنے مال کو دین کے لیے خرچ کیا کرتے تھے، ان کا مال ان کی آخرت کے لیے تھا، آخرت بنانے کے لیے تھا، راہ خدا کے لیے تھا، دنیا بنانے کے لیے نہیں تھا۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہم آج اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔